تو سنیں چمچہ نقوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں اور کیا ہی بکواس کر رہے ہیں، اور اس بکواس کے اوپر پھر علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کیا رد عمل پیش کیا۔ پہلے چمچہ نقوی کا بکواس سنیں۔ کے علاوہ سرکار دو جہاں کے علاوہ ختم الانبیاء کے علاوہ خاتم الانبیاء کے علاوہ تمام انبیاء سے بھی افضل علی، غدیر سے پہلے کوئی مر گیا ہوتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت مل جاتی، لیکن غدیر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت نہیں ملے گی، علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ آج جن حالات میں ہم موجود ہیں، ایک تو بین الاقوامی طور پر بڑے فتنے ہیں، دوسرا اسلام کی چھتری کے نیچے کچھ 2 نمبر لوگ ایسے گھس گئے ہیں کہ جس کے وجہ سے پھر معاشرے سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اب یہی جس وقت معاذ اللہ گستاخیوں کا دھواں نکل رہا ہو کسی معاشرے میں، تو وہاں رحمتوں کا نزول کیسے ہو؟ اب وہ کراچی کا ایک جلا نقوی ہے یا خواہ مخواہ نقوی ہے، اس کی میں نے وہ چند جملے کسی نے سنائے تو اس قدر بدبخت ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام کی توہین کر رہا ہے کہ ان پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل قرار دے رہا ہے سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کی ختم نبوت کا بھی انکار کر رہا ہے ایک گڑا ہوا کلمہ پیش کر کے کہ اگر یہ نہ پڑھیں تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، نہ جنت میں جا سکتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں شہادتین ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ جنت کی ٹکٹ ہے۔ اس نے اپنی طرف سے گھڑ کے ایک اور بیان کر دی ہے، ایک مومن کی تکفیر بھی بہت بڑا جرم ہے، اور اس نے اس پوری امت کے جو افضل ترین لوگ ہیں ان کو کافر کہا ہے، اور سب اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تکفیر کی ہے۔ اور پھر یہ جو 14 صدیاں گزری ہیں، اس میں جو جمہور امت ہے، کروڑوں اربوں لوگ، ان کو کافر کہا ہے، اور حیران ہوں میں کہ وہ دندناتا پھر رہا ہے، اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بالکل یا تو بے خبر ہیں یا پھر بے بس ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس شخص کو گرفتار کیا جائے، وہ جلا نقوی جو ہے، اور اس کے خلاف وہ کارروائی کی جائے کہ اس کو نشان عبرت بنایا جائے، بے شک، اور اس کی ہر قسم کی جو تبلیغیں ہیں یہ جھوٹی، ان پر پابندیاں لگائی جائیں، ان کو فورس شیڈول میں رکھا جائے، اور پھر اس کو کوڑے مار کر اس کو پھانسی دی جائے کہ اس نے رسالت کی بھی توہین کی، اہل بیت کی بھی توہین کی، صحابہ کی بھی توہین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ساری امت جو گزری سرکار کے دین کی برکت سے، اس نے سب کو کافر کہا۔ پیچھے پھر جو خیر الامت ہے اس کے پاس ٹانگے کی سواریاں بھی نہیں بچتی۔ تو ناظرین، آپ نے چمچہ نقوی کا بیان سن لیا، اس کی بکواس اور اس کی بونگیاں آپ نے سن لی، اور اس کے اوپر پھر علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کا بیان بھی سن لیا۔ کیا آپ اشرف جلالی صاحب کے بیان کے اوپر متفق ہیں یا نہیں؟ کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔